20واں پارہ سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 23، رکوع نمبر 15۔ 14واں رکوع ختم ہو چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ مایوس ہو چکے ہیں میری رحمت سے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور وہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر بھی اللہ رب کائنات نے مشرکین کا جو اعتراض تھا کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا، وہ کہتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا دیکھو تو صحیح میں اللہ نے پہلی دفعہ انسان کو بغیر نقشے کے پیدا کیا، تو جب ایک چیز بن جاتی ہے تمہارے ذہن کے مطابق تو دوبارہ بنانی کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے لیے نہ پہلے بنانا مشکل نہ بعد میں بنانا مشکل۔ اللہ نے ان کے ذہنی سطح کی بات کی کہ جب ایک مرتبہ کوئی چیز بن جاتی ہے تو پھر اس کا بار بار بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم ذرا یہی دیکھو، میں نے پہلی دفعہ بغیر نقشے کے انسان کو پیدا کیا، دوبارہ بھی میں اللہ زندہ کروں گا، یہ میرے اوپر آسان ہے، اور تم اللہ کو زمین اور آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے، یعنی رب کے فیصلے کو تم ٹال نہیں سکتے، جو رب نے فرمایا وہی ہو کر رہے گا۔ اور آج کی آیت کریمہ میں فرمایا کہ کافر لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، وہ کہتے تھے ہمیں دوبارہ زندہ کوئی نہیں کر سکتا، رب سے ملاقات اب نہیں ہونی۔ فرمایا یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، میری رحمت ان کے لیے نہیں ہے۔ جو آخرت کا انکار کرے، اللہ کے قرآن کی آیتوں کا انکار کریں، ان پہ اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہوگی، رب کی طرف سے ان پہ پھٹکار پڑے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں میری رحمت سے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب، إِلَّا قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اقتلوہ، قتل کر دو اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، او حرقوہ، یا جلا دو ابراہیم علیہ السلام کو، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ
النار۔ پس اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس واقعے میں نشانی ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ آزمائش کے سلسلے میں اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ 950 سال تبلیغ کی، 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب بابل سے نکلتے ہیں صرف 2 امتی ہیں، ایک بھتیجا اور ایک ان کی بیوی، 60-70 سال تبلیغ کرتے رہے قوم کو، اور درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ درمیان ہی میں رکھا۔ اللہ نے پھر بیان فرمایا، درمیان میں قیامت اور کفار کے رد کا بیان اللہ نے کیا، اور اس آیت کریمہ سے پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا موقف 2 ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا قوم کے سامنے کہ میری قوم والو، بتوں کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف قوم کو بلایا تو ظاہری بات ہے اب جواب کچھ نہ بن پڑا۔ پچھلی آیات میں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا کہ مناظرہ بھی ہوا، نمرود سے ابراہیم خلیل اللہ کا مناظرہ بھی ہوا، اور علم میں بلا کہاں نبی کو کوئی ہرا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود لاجواب ہو گیا، پوری قوم لاجواب ہو گئی۔ اب تشدد پہ اتر آئی، جواب کچھ نہ بن پڑا، کہنے لگے طاقت ہماری ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو قتل کر دو، یا ابراہیم خلیل اللہ کو جلا دو آگ کے اندر۔ آگ مشہور واقعہ ہے، آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کریم نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سلامتی والی بن جا آگ، میرے خلیل کو جلانا نہیں ہے۔ اور اس واقعے میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، ذرا غور کرو ایمان والو، ابراہیم خلیل اللہ نے حق پہنچانے میں کتنی تکلیفیں برداشت کی، پہلے اپنے والد سے، اور پھر اس کے بعد خاندان سے، پھر قوم سے، اللہ کے دین کی وجہ سے دشمنی کو مول لیا۔ ابراہیم خلیل اللہ اکیلے تنے تنہا اللہ کے دین کی خاطر سب سے دشمنی مول لی۔ میں ابراہیم بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میں تمہیں رب کی طرف بلاتا رہوں گا۔ اور ہمارے لوگ اگر اس معاشرے میں ہوتے یہی کہتے کہ یہ چیز تو مصلحت کے خلاف ہے، دین میں کہاں اتنی سختی ہے جی، پوری قوم سے ٹکر لے لی، پورے خاندان سے ٹکر لے لی، والدین کو بھی نہ چھوڑا، دین تو یہ سبق نہیں دیتا۔ تو جیسے کہ آج کل کہتے ہیں، تو ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے دین کے لیے اکیلے تھے، کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو جو دین والا ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی بدعات ہیں جو باپ دادا سے چلتی آئی ہیں، اس میں اچھے اچھے دیندار بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، جی کیا کریں فتنہ بنے گا۔ دین کی کوئی فکر نہیں ہے، لوگوں کی پرواہ ہے۔ اللہ کا دین ضائع ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ دین موروثی ملا ہے، وراثت میں ملا ہے، اور وراثت میں جو چیزیں ملتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوا کرتی۔ یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پورے قوم سے دشمنی کو مولا، رشتہ دار، خاندان، باپ تک نہ چھوڑا، دین کے لیے، دین کے مقابلے میں جو بھی آئے اس سے دشمنی کی، یہاں تک کہ
نمرود نے آگ میں بھی ڈال دیا، اور آگ بھی پھر ابراہیم خلیل اللہ کو نہ جلا سکی سوائے ان رسیوں کے جو جس سے ابراہیم خلیل اللہ کو باندھا ہوا تھا۔ آگ نے صرف رسیوں کو جلایا، ابراہیم خلیل اللہ کے جسم کے بال کو بھی نہیں بھیگا کیا، نہیں جلا سکی۔ تو جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری کائنات اللہ اس چیز کے تابع، اس انسان کے تابع بنا دیتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اتنی بڑی آگ جلائی، اس سے پہلے نہ بعد میں کبھی آگ اتنی بڑی جلائی گئی۔ کم و بیش 3 مہینے تک آگ کا ایندھن جمع کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بوڑیاں بھی، روایات تفسیری روایات ہیں، بوڑیاں بھی جو چل سے ہی نہیں سکتی تھیں، ابراہیم خلیل اللہ کی دشمنی میں وہ بھی لکڑیاں لا رہی تھیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کو جلایا جائے گا اس لیے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے صبر کیا، برداشت کی، لیکن اللہ کے دین کو نہ چھوڑا۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے۔ ایمان والو لقوم یؤمنون، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ ایمان والا ہے، اور گناہگار صحیح ایمان کی چنگاری موجود ہے۔ ایمان والے کے لیے اس واقعے کے اندر سبق ہے کہ دین کی وجہ سے ہر تکلیف سہ لینا انبیاء کی سنت، اور یہی دین سے وفا ہے۔ دین تب کچھ دے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آج ہم کہتے ہیں تکلیف کچھ نہ ملے، لیکن بس ہم دیندار کہلائے جائیں۔ تکلیفیں تو آئیں گی، ستایا جائے گا، لوگوں کے تانے اپنوں کے غیروں سے زیادہ اپنوں کے سننے پڑیں گے۔ یہ کہ لوگ کہتے ہیں جو کہ یہ نئے آ گئے ہیں، ہم پرانے وہی مشرکین والی باتیں ہیں۔ اچھا بھلا دین چل رہا تھا باپ دادا سے، یہ پتہ نہیں کوئی نئے آگے ہیں جنہوں نے نئے مسئلے شروع کر دیے۔ دین وہی ہے، ہماری عقلوں پہ پردے تھے۔ قرآن پڑھو، ساری چیزیں کھول کے رب کا قرآن بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس واقعے میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ وقال، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، بے شک تم نے بنا لیے ہیں اللہ کے علاوہ بت، بتوں کو تم نے خدا بنا لیا۔ میں ابراہیم خلیل اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانتا۔ مودت بینکم، آپس کی محبت کی وجہ سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ تمہارے دوست ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا تمہارے دوست مشرک ہیں، تو ان کی دوستی اور محبت کی وجہ سے تم نے ان بتوں کو معبود بنا لیا، اللہ کا شریک بنا لیا۔ یاد رکھیں کہ ماحول اور سوسائٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بری مجلس کی وجہ سے پیغمبر کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر اللہ کا باغی بن گیا۔ نوح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، بیٹے برے لوگوں کے ساتھ دوستی اختیار نہ کر۔ اس نے کہا بیٹھنے میں کیا حرج ہے، یہ لوگ میرا کچھ نہیں کر سکتے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن ماحول نے اثر دکھایا، محبت اس بچے کی بھی انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ وہی بچہ ماحول کے اثر سے مشرک بن گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کسی انسان کے متعلق یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیک ہے یا بد ہے،
اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، دیکھو اگر نیک اور برا دیکھنا ہے، جانچنا ہے تم نے کسی کو، دیکھو کہ اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی دوستی دیکھ لو، اس کا ماحول دیکھ لو، اس کی سوسائٹی، اس کی محبت دیکھ لو، کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو اچھا ہے، برے لوگوں کے ساتھ ہے تو برا ہے۔ اور اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کی دوستیاں، یہ دنیا کی محبتیں، المرء مع من احب، جس کے ساتھ دنیا میں محبت ہے کل حشر بھی انہی کے ساتھ ہو، انسان اٹھایا بھی انہی لوگوں کے ساتھ جائے گا۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ بس میں تو ان لوگوں کے ساتھ جاؤں گا، میرے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رات کو گشت فرما رہے تھے، اور ان کی جو رات کو گشت فرما رہے تھے تو ایک لوگوں پہ چھاپا مارا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، کچھ شرابی لوگ پکڑے گئے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دن کے وقت وہ گشت کر رہے تھے تو دن کو انہوں نے چھاپا مارا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، سارے گناہ میں مبتلا تھے، شرابی تھے، اور ایک بندے کو پکڑا تو اس نے کہا میں نے شراب نہیں پیا، اور قسمیں کھانے لگا کہ میرا تو روزہ ہے اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پہلے اسے کوڑے لگائے کہ تو نیک آدمی ہو کر ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی، اس کو پہلے لگائیں کوڑے لگائے کہ تو ان کے ساتھ بیٹھا کیوں ہے، اگرچہ تو نے شراب نہیں پی لیکن ان کے ساتھ بیٹھا کیوں ہے۔ تو اس لیے المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا دنیا کے اندر جن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، آقا نے فرمایا دیکھ لو دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، محبت ان کی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ کسی کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ نیک ہے یہ بد ہے، اس کی دوستی دیکھ لو۔ تو فرمایا یہ مشرک بھی مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم بعض، ثم یوم القیامتی، پھر قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، انکار کریں گے ایک دوسرے کا۔ قیامت کے دن یہاں جو دنیا میں دوستیاں تھیں یہ دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، کیونکہ حقیقی آنکھ تو وہاں کھلے گی، پھر پتہ چلے گا کہ میں کن لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرتا تھا، تو کل ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ قیامت کے دن یہاں دنیا کی دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، وہ معبود بھی انکار کر دیں گے، جن بتوں کو یہ پوجتے تھے یا جس مخلوق کو پوجتے تھے انکار کر دیں گے، ہم نے تو انہیں عبادت کے لیے نہیں کہا تھا، یہ تو اپنی خواہشات پہ چلتے تھے، ہمارا کوئی قصور نہیں اللہ۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ خدا مانتے ہیں، عیسائیوں میں سے بعض ایسے ہیں، اور ان کی ماں حضرت مریم کو بھی، تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے خدا مانو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میں نے انہیں نہیں کہا، میں تو ان کو ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وربکم، میں تو ان کو یہی دعوت دیتا تھا لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو قیامت کے دن اگر برے لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہوں گی تو اللہ فرماتے ہیں یہ دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، حقیقت ان لوگوں پہ پھر کھلے گی، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پہ لعنتیں بھیجیں گے، لیکن پھر افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور اللہ فرمائیں گے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے تمہارا کوئی بھی مددگار، مدد کرنے والا۔
یوں ہی قیامت کے دن ان لوگوں کو عذاب ہوگا جن کی دوستیاں دنیا میں برے لوگوں کے ساتھ تھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا فرمائیں امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے اللہ سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔